گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ حضرت عمر فاروق سے شیطان بھی کیوں ڈرتا تھا، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری غنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سنو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی۔ مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، امام الانبیاء نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہوگا اور خدا نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہوگا۔ مانگنے والا بھی دیکھے اور دینے والا بھی دیکھے، پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ جو چیز مانگی ہے وہ کتنی بڑی ہے اور اللہ نے جو چیز دی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ میں اور آپ کسی سے مانگیں گے 2-4 روپے، 200-400 روپے مانگیں گے، رشتہ ناتا مانگیں گے، دھن دولت مانگیں گے۔ اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی،
دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی. اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا؟ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں. اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے. یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی. تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامن کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں. میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. خدا کی قسم جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں. بالکل ٹھیک ہے مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں. لختے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو خاتون جنت ہے فاطمہ. میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا. میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی. تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا. ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے. مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے. یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام. بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے، 40 میں فاروق اعظم ہے. پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے. کفر میں بڑے پکے تھے. پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے. ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے، اس بت میں سے آواز آئی اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی، مجھ پتھر کو پوج رہا ہے، خدا کی پوجا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے،
कुरान करीम पढ़ते हुए सुना, तरदीद होती चली गई। कुफ्फार मक्का इकट्ठे हुए, कहने लगे नबी की तहरीक को खत्म करो, नबूवत को कत्ल कर दो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालो, ये तहरीक खत्म हो जाएगी, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मशवरा हुआ आपस में बैठकर इस काम को कौन करे। सारे मक्के वालों ने इत्तेफाक किया खत्ताब का बेटा कर सकता है। पता चला कि काफिर भी बड़ा बहादुर शुमार करते थे, अपने जिम्मे ले लिया, तलवार ली, चल पड़े कत्ल के प्रोग्राम से, इरादे से। सहाबी रास्ते में मिले, उन्होंने तेवर बदले हुए देखे तो घर का रास्ता फेर दिया। कहा कि तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो चुका है। उसी वक्त तबीयत में मजीद जलाल आ गया, मेरे घर में दीन आ गया, ईमान आ गया, इस्लाम आ गया। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा जोर से खटखटाया। बहन समझ गई मेरा भाई आ गया जो अभी कुफर में डूबा हुआ है। सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियां बीवी को याद करा रहा है। आज मियां बीवी तो मिलकर क्या कुरान याद करेंगे, औलाद को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं। सहाबी को छुपा दिया, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। फौरन जवाब दिया और कह उठे तुझे क्या मतलब है। पकड़ा है बहनोई को, मारा मारा, मार मार के बेहोश बना दिया। बहन उठी, कहने लगी है उमर आज क्या अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है। उजाड़ने आए हो, बसे हुए घर को बर्बाद करने आए हो। बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पकड़ लिया, इतना मारा, नाक से खून जारी, आंखों से खून जारी, मुंह से खून जारी, मारा है अपने दीन की वजह से। अल्लाह पाक ने बहन को तौफीक दी, वो कहने लगी है उमर दिल से निकाल दी ये बात कि मार मार के तौहीद की अमानत मेरे सीने से निकाल दोगे। ये तो खून के कतरे कतरे में बसी हुई है, रगो रेशों में बस चुकी है। तो मारता थक जाएगा, मैं मार खाती ना थकूंगी। जिस माँ की छाती का दूध तूने पी रखा है, मैंने भी उसी का दूध पी रखा है। तेरा जितना जी चाहे मार ले, ईमान और कलमे का इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शायर कहता बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसिया बूटियां कुत्तों पे नुचवा दे। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, मेरे ईमान की कैफियत है। हम अपने दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते हैं। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, कीमा बना सकते हो, बिल्कुल जान खत्म कर सकते हो, पर ईमान का दामन नहीं छुड़ा सकते। औरत जात और हालत ये है बहन से नाम हक, आंखों से आंसू मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली नहीं, आज कैसे बोल रही है, क्या बात है। भाई से डर जाने वाली बहन, रोब खाने वाली बहन,
کبھی میرے سامنے کلام نہیں کیا. کس چیز نے آج اتنی طاقت دے دی، جرأت دے دی، شجاعت دے دی، بہادری دے دی، اسپرٹ داخل کر دی؟ آج مجھے چیلنج کر رہی ہے، علل اعلان کرتی ہے تو مارتا جا میں مار کھاتی جاؤں گی. پیچھے کو ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ میری بہن اب تو وہ دکھا دے تم کیا پڑھ رہی تھی. ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کا تقدس ملحوظ ہے. پاکستان کے مسلمانوں تم نے اخبارات میں پڑھا سنا، شرم نہیں آئی؟ 15 شہروں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی، اللہ کے قرآن پہ پخانے کیے گئے، گندگی میں پھینکا گیا، جلایا گیا. آج اللہ کا قرآن میرے تیرے دروازے پہ کرلاتا پھرتا ہے، روتا پھرتا ہے. اور مسلمانوں ہے کوئی میرا اولوگا، میری توہین ہو گئی. اس کا وارث کون بنے؟ قرآن کریم کے وارث مدینے کے قبرستان میں سو گئے. فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا. کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامن بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے. قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے. عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی. آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہے. مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے. اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے؟ جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے. اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں. اور CID والوں، انٹیلیجنس والوں، کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی. جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو، لہو تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے. ارے کون اندازہ لگاؤ، ایک تو مارنے والا غیر ہو، رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو، مارنے والا بھائی ہے، مار کھانے والی بہن ہے. چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے. وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے. وہ دیکھوں گا ضرور، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتی. اندازہ لگاؤ، قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب، تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے.
باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا۔ تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لیے۔ آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر فاطمہ بنت خطاب کے آنسو ہیں۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا، قتل کے ارادے سے چلا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا۔ سجدہ شکر کیا بہن نے، الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی، میں اپنی مار بھول گئی، میں اپنا دکھ بھول گئی، اپنی پریشانی بھول گئی، زخموں کو بھول گئی۔ اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی۔ دربار رسالت میں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام سے مشرف اسلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا۔ عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے۔ کھانا آخر فاروق ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہادر بول اٹھا میرے آقا، وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی، ساری دنیا حرم میں عبادت کرے، بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ ہلکی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے۔ اور ادھر وہ جو تھا نا دار الندوہ، جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی لاتے بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور مکے کی طرف بچے دوڑے لو، بھی کام بن گیا، جس کام کے لیے ہم نے بھیجا تھا وہ کام بن گیا۔ نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیا گیا۔ سامنے آئے فاروق اعظم فرمانے لگے آؤ، جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو وہ مقابلے میں آ جائے، جس نے اپنی بیوی کا سہاگ گزارنا ہو سامنے آؤ۔ وہ دن گئے جب تم میرے محبوب کو تنگ کیا کرتے تھے، اب انگلی کا اشارہ کرو گے میں انگلی کو کاٹ کے رکھ دوں گا، آنکھ کا اشارہ کرو گے اپنے محبوب کی حمایت میں تمہاری آنکھ نکال کے پھینک دوں گا۔ خطاب کے بیٹے تجھے تو ہم نے سر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کہنے لگا ایسا ہی سودا ہوا کرتا ہے، سر لینے آیا تھا مگر سر دے بیٹھا ہوں، سر دے بیٹھا ہوں۔ اب تو یہی حالت یہ رہے کہ میرا سر ہو تیرا در ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو،
اللہ مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ فاروق اعظم مسلمان ہو گئے، قریش سارے مایوس ہو گئے، لو بھی اب خیر نہیں، اب معاملہ بگڑ گیا۔ پروردگار عالم نے وہ شان بخشی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جس گلی سے تو نکل جائے، جس بازار سے تو نکل جائے، اس بازار میں شیطان داخل ہونے کی جرأت نہیں کرتا۔ اور یوں فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ نہ ہوتا تو میرے بعد تجھے نبی بنایا جاتا۔ اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق اعظم کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ کیا نظارے آئے ہوں گے جس وقت فاروق اعظم کے دروازے پہ کالے کملے والے دلہا بن کر آئے۔ جس کا داماد امام الانبیاء ہو، کیا کہنا اس کی عظمتوں کا۔ اور پھر تمام صحابہ کرام میں جلیل القدر مرتبہ، عظیم مرتبہ، اس طرح سے زندگی گزاری۔ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کے درمیان جھگڑا ہوا تلوار پہ، وہ کہتا تھا میری ہے، مسلمان تو نہیں تھا، منافق تھا، وہ کہتا تھا میری ہے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہودی کی تلوار ہے، تیرے پاس شاہد نہیں، گواہ نہیں۔ منافق جانتا تھا کہ فاروق اعظم تیز مزاج آدمی ہے۔ فاروق اعظم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا اور اس یہودی کا جھگڑا ہے، فیصلہ کریں آپ۔ تلوار پہ جھگڑا ہے ہمارا، یہ کہتا ہے میری ہے اور میں کہتا ہوں میری ہے۔ یہودی نے چپکے سے کہا کہ جی ہاں آپ فیصلہ کر دیں۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضور نے فیصلہ کر دیا؟ کہ جی ہاں حضور نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہودی کہنے لگا، اور فاروق اعظم نے اس منافق سے پوچھا کیوں گا، تو کیوں آیا یہاں؟ کہنے لگا جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ انہوں نے تو اپنے آدمی کی بھی پاسداری نہیں کی۔ دیکھو نا یہ تو یہودی ہے، کافر ہے، اس کو تلوار دے دی کہ اچھا تو حضور کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آیا ہے؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے کراؤں گا۔ دیکھو نا آپ کتنے غیرت والے آدمی ہیں۔ کہ اچھا اچھا ماشاءاللہ، تشریف رکھو ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ منافق نے سمجھا کوئی رجسٹر اٹھانے گئے ہیں۔ فاروق اعظم اندر سے تلوار لے آئے اور تلوار لاتے ہی منافق کی گردن پہ ماری، اڑا کے رکھ دی۔ فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس دوبارہ فیصلہ کرانے آئے گا، اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اڑا دی۔ میرے تیرے ورگا ہوں گا نا اوشی جیڑا کچھ آدھا اپنی زبان گندی کریں گا پیٹ تو کو کیا۔ صحابہ رسول کو تبرہ کرے، اپنی زبان گندا کرتا کھڑا، اپنی زبان بکدا پیا، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ اور میں آتا تیری دھی کو مندہ کٹھے وال اپنی زبان گندی کرتا ہے، تینوں غیرت دا جوش کیوں آندا ہے؟ تجھے بہن کی گالی دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے بیٹی کی گالی دے دے پھر بھی تو زبان گندی ہے، تجھے ماں کی گالی نکال دے پھر بھی زبان گندی ہے، تو قتل کر دیتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے غیرت کا مارا۔ اور رب ذوالجلال کی قسم میری تمہاری کروڑوں بیٹیوں کی آبرو قربان کر دو سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوتے مبارک پہ۔ کیوں گالی دے کوئی کسی کو؟ کہاں سے جرأت آ گئی؟ کیوں جرأت کرتا ہے کوئی کسی صحابی کو یا کسی صحابیہ کو گالی دینے کی؟ وہ مذہب کس کام کا جس میں گالیاں کی جائے؟ وہ مذہب ہے کوئی؟ وہ عبادت ہے کوئی جس میں گالی ہو، سب کو ستم ہو، تبرہ ہو؟ آج اگر کسی
مغلیہ خاندان کے فرزند کی حکومت ہوتی، ہم پھر دیکھتے کہ کون ہے امیر معاویہ کو سب کو ستم کرنے والا اور کون ہے اما عائشہ کو بھونکنے والا۔ اور میرا ایمان ہے، میں یہ دوست دلانے کے لیے نہیں کہتا، میرا ایمان ہے جس کان نے صحابہ کرام کا تبرہ سنا یا اپنی اماں کی شان میں گستاخی سنی، جب تو 50,000 سال کا پیاسا ہوگا، تیری آنکھ نے پانی نہیں دیکھا ہوگا، نہ ندی نہ نالا نہ چشمہ نہ کنواں نہ سمندر نہ دریا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن گزرے گا، اور جب تو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حوض کوثر پہ جائے گا، میرا ایمان ہے اما ایسا تیرا دامن پکڑ کر جھٹک کے پوچھیں گی بیٹا تو ہی تھا جو میری شان میں گالیاں سنا کرتا تھا۔ تماشا نہیں ہے، دین ہے، دین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے دور خلافت میں اسلام کے نام پر 18,000 شہر فتح کیے، 18,000 شہر فتح کیے۔ کوئی مائی کا لال ایسا کام قیامت تو آ سکتی ہے مگر فاروق اعظم کی طرح تو فتح تو کر کے دکھائے۔ جن لوگوں نے فاروق اعظم کی شکل دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی تھی، جب لوگوں نے فاروق اعظم کو گالیاں دینی شروع کی، اللہ پاک نے تم سے قبلہ اول چھین لیا۔ جاؤ، تم اس قابل ہی نہیں، جس کے چہرے کی برکت سے تمہیں بیت المقدس ملا تھا اس کو بکواس کر رہے ہو۔ جاؤ، اب بیت المقدس میں یہودیوں کو تو دے سکتا ہوں مگر گالیاں دینے والوں کو نہیں دوں۔ بڑی عظمت کے مالک ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں وہ عدل کیا۔ اب وہ منافق کی گردن جو اڑا دی نا، منافق تو بے شمار تھے، اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے پکے یہودی تھے۔ ہائے ہائے، دیکھو بالکل بے گناہ اپنے دروازے پہ، ارے بھائی اکرام کرنا چاہیے تھا، کلمہ گو کو قتل مار کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، سارے اکٹھے ہو کے اور دربار رسالت میں گئے، دربار رسالت میں گئے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ ارے بس وہ تمہارا ہے نا، وہ کون؟ ارے وہ بڑا، آپ نے بڑا بنا رکھا ہے نا اسے، کون؟ ارے وہ ہے نا جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے، بالکل بے گناہ، بے قصور، بے خطا، بڑا نیک آدمی، حاجی، قاضی، نمازی، تلوار ماری گردن اڑا دی مسلمان کی۔ ہاں یہی تو دکھ ہوا، مسلمان کو مار دیا، بدلہ دلواؤ جلدی کرو۔ انہوں نے سوچا چلو ہمارا تو ایک کمینہ گیا پر بدلے میں فاروق اعظم کو قتل کریں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو بلا بھیجا، بلا کے فرمایا اے فاروق یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کہتے ایک مسلمان کو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ فاروق اعظم پریشان ہوئے، میں اب کیا کروں؟ ادھر سے جبریل امین قرآن لے کر آ گیا، فلا وربک، لوگوں وہ کتنی بڑی شان کے مالک ہوں گے جن کی ضرورتوں کے مطابق قرآن اترا۔ فلا وربک، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، مجھے اپنی قدرت کاملہ کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی پروردگاری کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان
बन ही नहीं सकता हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। और मेरे महबूब, जो तेरे फैसले को पलट दे, जो तेरा फैसला न माने, वो मुसलमान कहेगा मैं खुदा कसम खाता हूँ फारूक ने मुसलमान नहीं मारा बल्कि यहूदी मुनाफिक मारा है। जब कुरान करीम आ गया, बड़े भाग्य वहां से कपड़े झाड़ते हुए कहने लगे तौबा तौबा, इसकी तो आसमानों तक बात जाती है, आसमानों तक। वो फारूक बैतुल्लाह में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अर्ज किया मेरे आका, मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम पे 2 रकात पढ़ा करूं। फरमाने लगे उमर, अल्लाह के अमर के बगैर मैं तो सांस नहीं लेता। उसी वक्त कुरान करीम आ गया, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। 17 मकाम ऐसे हैं, याद कर लिया करो कोई बात। वैसे तो तुम्हारे बड़े याद रहते हैं, मेरे बैंक में कितने हैं, फुला से कितने लेने हैं, मसले याद नहीं रहते। 17 मकाम ऐसे हैं जो फारूक आजम ने फर्श पे चाहा, मेरे अल्लाह ने अर्श पे वही चाहा। फारूक की तमन्ना के मुताबिक कुरान उतरा। पर्दे के मसले में, बदर के कैदियों के मसले में, मकाम इब्राहिम पर नमाज के मसले में, मुनाफिक के कत्ल के मसले में, कितनी मकामात आते हैं कुरान करीम में। जो फारूक आजम ने खुदा की जमीन पे चाहा, अल्लाह ने उसी को पसंद करके अर्श पे चाहा। कितना बड़ा आदमी है जिसकी चाहत अर्श वाले से मिल जाए। और फिर सारी जिंदगी इंसाफ किया, इस किस्म का अदल किया, इस किस्म का इंसाफ किया कि दुनिया शाहिद है। औलाद की तरबियत की है, अपनी औलाद को संभाला है। हुकूमत है फारूक आजम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। छोटा सा आपका पोता खड़ा है, अबू मूसा अशरी, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, उसने बैतुल माल में यानी स्टोर में खजाने वाले कमरे में झाड़ू दी, वहां से एक दिरहम मिला मिट्टी में से, कूड़े कबाड़ में से चोन्नी मिल गई। अबू मूसा अशरी ने फारूक आजम का नन्हा सा छोटा सा पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया। बच्चा है, कोई शय ले लेगा, कोई मालिक तो नहीं इसका, एक गिरा पड़ा मिला है, कूड़े क्रिकेट में से मिला है, उस कमरे में से मिला जहां मुसलमानों का खजाना होता था। पोता दादा के पास चला गया। फारूक आजम ने जब बात की तो पता चला बच्चे के कुछ मुंह में है। फरमा बेटा मुंह में क्या है? अर्ज किया दादा जान पैसा है। कहां से आ गया? अबू मूसा अशरी ने दिया। निकाल के देखा तो एक दिरहम। खुश नहीं हुए, मेरे पोते के साथ मोहब्बत की है, खुश नहीं हुए। बुलाया अबू मूसा अशरी को और फरमाया अबू मूसा, इस अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे तुझे मेरी औलाद से ज्यादा कोई जलील नजर नहीं आया। कौम का पैसा, बगैर तकसीम हुआ पैसा, बैतुल माल का टका तूने मेरे बच्चे को क्यों दिया? मार मार के तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। यूं तरबियत की है फारूक आजम ने अपनी औलाद की। आज हम गड़प छड़प मिल जाए सही औलाद का खाता पूरा ही पूरा कर। फिर वो फारूक जिसका आखिरी वक्त आया तो नमाज में, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। फारूक आजम को छुरा मारा गया और फजर की नमाज में बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद अपने लक्ष्य जिगर हजरत अब्दुल्ला को बुलवाया रज़ी अल्लाह ताला और फरमाया बेटा जा सैयदा आयशा सिद्दीका के पास चला जा और जाकर मेरे लिए एक भीख मांग ला।
اور جا کر کے بھیک مانگ عائشہ صدیقہ مال کہاں ہے؟ اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، یہ قبر کی جگہ ہے، عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے منہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے، اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جالا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں، فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ، تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نہ ان پہ دو گے تمہیں امید ہے اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید ہے اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید ہے اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن ایسا صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایسا صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اما ایسا فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئی حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اما ایسا کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری۔ یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے ہیں، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے۔ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج بھی اجازت پھر دو، اگر اجازت دے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں غربا کو لا کے بھی دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا۔ جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیوارے روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبر گیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھو کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ اس لیے ہماری گزشتہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں میرے لڑکا باہر طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہیں تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمولی چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے، سوار بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بہترین ہے۔ تو کیسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، اور میں میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حسین کے کان میں اذان کس نے دی، حسین کی حالت میں گھٹی کس نے ڈالی، حسین کھیلتا کہاں تھا، حسین کی زندگی کس نے بنائی، تربیت کس نے کی، تعلیم کس نے دی، کس ماحول میں ہوئی، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سویرے سویرے آنا۔ باقی ان دنوں میں شہادت امام حسین کی کیسٹ لے جاؤ، خود سنو، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، بیٹھکوں میں، گھروں میں بیٹھ کر سنو، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر محبت کے ساتھ ہوگا، یہ بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، اللہ کے نبی نے اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے تو بڑی بات پلے پڑے گی، مانگنے والا محمد مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو۔
इमामुल अंबिया ने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा होगा और खुदा ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया होगा। मांगने वाला भी देखे और देने वाला भी देखे, फिर पता चलेगा आपको कि जो चीज मांगी है वो कितनी बड़ी है और अल्लाह ने जो चीज दी है वो कितनी बड़ी चीज है। मैं और आप किसी से मांगेंगे 2-4 रुपए, 200-400 रुपए मांगेंगे, रिश्ता नाता मांगेंगे, धन दौलत मांगेंगे। उस नबी ने मांगा, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब अगर आप चाहें तो मैं आपके मुंह मुबारक के लुआब को सोना बना दूं। उस नबी ने मांगा, काली कमली वाली जात ने मांगा, शहंशाह कायनात ने मांगा और यूं कह करके मांगा, इलाही तेरा दीन कमजोर है, तेरा इस्लाम कमजोर है, तेरा भेजा हुआ मेरे पास जो ईमान है वो कमजोर है। खत्ताब के बेटे को मेरा साथी बना दे, तेरे दीन में जान पड़ जाएगी। गोया फारूक आजम इस्लाम की शान और शौकत है, इस्लाम की आजमत बनकर आए, इस्लाम की सरबुलंदी बनकर आए और महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, खुदा ने दिया। इसलिए उलमाए किराम कहते हैं तमाम सहाबाए किराम, तमाम के तमाम सहाबाए किराम, चाहे अबू बकर सिद्दीक क्यों ना हो, उस्मान ज़िन्नुरैन क्यों ना हो, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों ना हो, तलहा ज़ुबैर क्यों ना हो, साद अबी वक्कास क्यों ना हो, खालिद बिन वलीद क्यों ना हो, अब्दुर्रहमान बिन औफ क्यों ना हो, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह क्यों ना हो, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन, कोई कितना बड़ा सहाबी क्यों ना हो, उलमाए किराम कहते हैं तमाम के तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद है, फारूक आज़म हुजूर की मुराद है। नुक्तों से शान का पता चलता है। किसी ने सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबकत रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, ध्यान करोगे तो इंशाअल्लाह बात पल्ले पड़ेगी। किसी ने शाहजी मरहूम से पूछा कि हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा बड़ा है या सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा बड़ा है? दोनों नबी की घरवाली है। सबसे पहली घरवाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से सैयदा खदीजा है, जिनके पेट से अल्लाह पाक ने हुजूर को 4 बेटियां दी, 2 बेटे दिए, दोनों बेटे उसी वक्त अल्लाह ने बुला लिए। और इसमें भी बड़ी हिकमत थी कि एक लड़की की नस्ल आगे अल्लाह ने चलाई। देख लो आज तुम्हारे सामने क्या क्या फिरका बन गया। अगर नबी का बेटा जिंदा रहता तो क्या बनता? तो शाहजी मरहूम से किसी ने पूछा कि सैयदा खदीजा का दर्जा बड़ा है या सैयदा आयशा सिद्दीका का दर्जा बड़ा है? तो शाहजी मरहूम ने जवाब दिया कि तराजू तो मेरे पास नहीं जो मैं दर्जों को तोल लूं। इतनी बात मालूम जरूर होती है कि खदीजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की बीवी है और आयशा सिद्दीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी है। यानी फर्क ये समझाया कि सैयदा खदीजा का जिस वक्त निकाह हुआ उस वक्त हुजूर मक्के में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह थे और जब आयशा सिद्दीका हुजूर की झोली में आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन सैयदा आयशा सिद्दीका और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खाला भांजी बेटी माँ बेटी बैठी हुई थी। आज हमारी औरतें तो दुनियावी जरूरियात की गप्पे मारेंगी। तेरा सूट कैसा, मेरे जूते कैसे, तेरी चूड़ियां कैसी, तेरा जेवर कैसा, तेरा खामिन कैसा, तुझे कितना खर्चा मिलता है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हाल देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा और सैयदा आयशा सिद्दीका में गुफ्तगू चल पड़ी। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, अम्मी जान मेरा दर्जा बड़ा है, मैं नबी की बेटी हूँ, आप सहाबी की बेटी हैं। मैं नबी की बेटी हूँ, बल्कि इमामुल अंबिया की बेटी हूँ, शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, आप अबू बकर सिद्दीक की बेटी हैं। जहानत तो देखिए, इल्म तो देखिए आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। खुदा की कसम, जिसको खुदा के सलाम आए, जिनको जिब्रील के सलाम आए, हुजूर जिनकी झोली में हो तो कुरान उतरे। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाने लगी, बिल्कुल बेटी ठीक है, बेशक मानती हूँ तेरा दर्जा बड़ा है, आप शहंशाह कायनात की बेटी है, इमामुल अंबिया की बेटी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, आप काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, मैं अबू बकर सिद्दीक सहाबी की बेटी हूँ, बिल्कुल ठीक है, मगर ये रिश्ते नाते दुनिया के हैं। लगते जिगर मैंने तेरे अब्बा से सुना, शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जिस औरत का निकाह जिस आदमी के साथ होगा कयामत में उसी के साथ उठेगी, उसी का पल्ला पकड़ के जन्नत में जाएगी। तो खातून जन्नत है फातिमा, मैंने तेरे अब्बा से सुना है, उस बात के मुताबिक जिस वक्त जन्नत का दाखिला होगा तेरे हाथ में अली मुर्तजा का हाथ होगा, मेरे हाथ में इमामुल अंबिया का हाथ होगा। मैं अपने खामिन के साथ जन्नत में जाऊंगी, आप अपने खामिन के साथ जन्नत में जाएंगी। अल्लाह। तो इन हजरात के यहाँ तो गुफ्तगू भी इस किस्म की थी। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मांग के लिया, ऐसे वक्त में मांगा जब मुसलमान परेशान थे। मुसलमानों को अपना ईमान इजहार करने का मौका नहीं था, मख्फी इस्लाम रखते थे। ये इस्लाम का शेर आया, बहादुर आया, तो तमाम सहाबा इकराम, बाज ने लिखा है जिस दिन फारूक आज़म मुसलमान हुए, अल्लाह की धरती पे आसमान के नीचे कुल 14 मुसलमान थे। और एक रिवायत ये है कि 39 मर्द औरत पहले थे, 40 में फारूक आज़म है। फिर भी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं। और ईमान लाने का सबब भी बड़ा अजीब बना है। कुफर में बड़े पक्के थे। पक्का आदमी हर जगह पक्का होता है, ढिल्ला आदमी हर जगह ढिल्ला होता है। एक दिन बुत की पूजा कर रहे थे, उस बुत में से आवाज आई, इतना बड़ा आदमी होकर तेरी मत मारी गई, मुझ पत्थर को पूज रहा है, खुदा की पूजा कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ख्याल हुआ कि ये शायर है, कुरान करीम पढ़ते हुए सुना, तरदीद होती चली गई। कुफ्फार मक्का इकट्ठे हुए, कहने लगे नबी की तहरीक को खत्म करो, नबूवत को कत्ल कर दो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डालो, ये तहरीक खत्म हो जाएगी, दीन खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। मशवरा हुआ आपस में बैठकर इस काम को कौन करे। सारे मक्के वालों ने इत्तेफाक किया, खत्ताब का बेटा कर सकता है। पता चला कि काफिर भी बड़ा बहादुर शुमार करते थे, अपने जिम्मे ले लिया, तलवार ली, चल पड़े कत्ल के प्रोग्राम से, इरादे से। सहाबी रास्ते में मिले, उन्होंने तेवर बदले हुए देखे तो घर का रास्ता फेर दिया, कहा कि तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारे घर में दीन दाखिल हो चुका है। उसी वक्त तबीयत में मजीद जलाल आ गया, मेरे घर में दीन आ गया, ईमान आ गया, इस्लाम आ गया। दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा जोर से खटखटाया, बहन समझ गई मेरा भाई आ गया जो अभी कुफर में डूबा हुआ है।
सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियाँ बीवी को याद करा रहा है। आज मियाँ बीवी तो मिलकर क्या कुरान याद करेंगे, औलाद को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं। सहाबी को छुपा दिया, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फौरन जवाब दिया और कह उठे तुझे क्या मतलब है? पकड़ा है बहनोई को, मारा मारा, मार मार के बेहोश बना दिया। बहन उठी, कहने लगी है उमर आज क्या अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है? उजाड़ने आए हो, बसे हुए घर को बर्बाद करने आए हो। बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पकड़ लिया, इतना मारा, नाक से खून जारी, आंखों से खून जारी, मुंह से खून जारी, मारा है अपने दीन की वजह से। अल्लाह पाक ने बहन को तौफीक दी, वो कहने लगी है उमर दिल से निकाल दी ये बात कि मार मार के तौहीद की अमानत मेरे सीने से निकाल दोगे। ये तो खून के कतरे कतरे में बसी हुई है, रगो रेशों में बस चुकी है। तो मारता थक जाएगा, मैं मार खाती ना थकूंगी। जिस माँ की छाती का दूध तूने पी रखा है, मैंने भी उसी का दूध पी रखा है। तेरा जितना जी चाहे मार ले, ईमान कार कलमे का इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शायर कहता बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसिया बूटियां कुत्तों पे नुचवा दे। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, मेरे ईमान की कैफियत है। हम अपने दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते हैं। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, कीमा बना सकते हो, बिल्कुल जान खत्म कर सकते हो, पर ईमान का दामन नहीं छुड़ा सकते। औरत जात और हालत ये है बहन से नाम हक, आंखों से आंसू मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली नहीं, आज कैसे बोल रही है, क्या बात है? भाई से डर जाने वाली बहन, रोब खाने वाली बहन, कभी मेरे सामने कलाम नहीं किया। किस चीज ने आज इतनी ताकत दे दी, जुर्रत दे दी, शुजाअत दे दी, बहादुरी दे दी, स्पिरिट दाखिल कर दी। आज मुझे चैलेंज कर रही है, अलल ऐलान करती है तू मारता जा, मैं मार खाती जाऊंगी। पीछे को हटकर बैठ गए और कहने लगे कि फातिमा मेरी बहन, अब तो वो दिखा दे तुम क्या पढ़ रही थी। ऐसे वक्त में भी कुरान करीम का तकद्दुस मलहूज है। अल्लाह। पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमने अखबारात में पढ़ा सुना, शर्म नहीं आई। 15 शहरों में कुरान करीम की तौहीन की गई, अल्लाह के कुरान पे पखाने किए गए, गंदगी में फेंका गया, जलाया गया। आज अल्लाह का कुरान मेरे तेरे दरवाजे पे कुरलाता फिरता है, रोता फिरता है। और मुसलमानों, है कोई मेरा औलादा, मेरी तौहीन हो गई। इसका वारिस कौन बने? कुरान करीम के वारिस मदीने के कब्रिस्तान में सो गए।
فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے۔ عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی۔ آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہے، مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے۔ اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں۔ اور سی آئی ڈی والوں، انٹیلیجنس والوں، کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی۔ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو، لہو تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے۔ ارے کون اندازہ لگاؤ، ایک تو مارنے والا غیر ہو، رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو، مارنے والا بھائی ہے، مار کھانے والی بہن ہے۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے، وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ دیکھوں گا ضرور میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں۔ کہنے لگی پانی لاتی، اندازہ لگاؤ قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب، تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے۔ باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا، تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو سنتے ہو مگر مردوں کے لیے۔ آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر آ، فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر فاطمہ بنت خطاب کے آنسو ہیں۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ
میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا، قتل کے ارادے سے چلا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔